الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ قیامہ مکی صورت ہے. اس کے اندر 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 75 ہے اور نزولی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 31 ہے. اس صورت کے شروع میں لا اقسم بیوم القیامہ کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر صورت کا نام سورہ قیامہ جو ہے وہ لیا گیا ہے. نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر قیامت کے قائم ہونے کے مختلف دلائل جو ہیں ان کا ذکر ہے. کائنات اور اس کے آثار سے اس کے اوپر دلیل لائی گئی ہے. انسان کی فطرت اور وجدان سے اس کے اوپر دلیل بیان کی گئی ہے. انسان کے جسم اور روح سے اس کے اوپر دلیل لائی گئی ہے. اسی طرح انسان کے عقل اور اس کے سوچنے سمجھنے والے دل اور ضمیر سے اس کے اوپر دلیل لائی گئی ہے. ایک قطرہ آب سے لے کر انسان کی پیدائش تک کے مختلف درجات سے اس کے اوپر دلیل لائی گئی ہے. اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا انکار اور آخرت فراموشی کا سبب فوری فائدہ کی حرص اور دنیاوی مال و متاع سے محبت ہے، تاکہ قرآن کو ماننے والے دنیا پرستی کے مرض کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں. جیسا کہ اس صورت کے نام سے ظاہر ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اس صورت کا موضوع بعث یعنی قیامت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. یہ صورت قیامت کے مصائب اور شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر نشر کے قیام پر یوم القیامہ اور نفس لوامہ ان 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں کے اوپر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے. آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا. دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے تو وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے. ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم انسان کی پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہر انسان کی انگلی کی جو پوریں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق کا شاہکار ہیں کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور جو لکیریں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں اور وہ دوسرے انسان کے ساتھ بالکل مشابہت نہیں رکھتی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں کے اوپر جو ہے اعتماد کیا جاتا ہے اور اہم کاغذات کے اوپر جو یہ انگوٹھا لگایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حیت اور شکل پر بنا دیں گے
کہ جس شکل اور حیت پر یہ پہلے تھے، اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے۔ نامعلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں کہ جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، اور جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن یہ نبی امی کا خود تراشیدہ، خود بنایا ہوا کلام نہیں، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے کہ جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اگلی آیات میں اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی لفظ، کوئی حرف فوت نہ ہو جائے، اس لیے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ محبوب بھولنے کے خطرے کے پیش نظر آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے گا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو آپ کے سینہ مبارک کے اندر جمع بھی کروا دیں گے، آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا بھی دیں گے، نہ جمع کے اندر کوئی غلطی ہوگی نہ پڑھنے کے اندر کوئی غلطی ہوگی۔ اس لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاوت کر چکیں تو اس کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ تلاوت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور معنی دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے ان آیات کے اندر اپنے ذمہ لے لی۔ اسی طرح اس صورت کے اندر بتایا کہ آخرت میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف نیک بخت اور سعداء ہوں گے اور دوسری طرف بدبخت اور اشقیاء ہوں گے۔ جو نیک بخت لوگ ہوں گے، سعداء ہوں گے، ان کے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ اشقیاء کے چہرے جو ہے وہ سیاہ اور بد رونق ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس صورت کے اندر موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ جس تکلیف کا اس انسان کو اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے اوپر مار رہا ہوتا ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو اور نہ اسے کوئی سزا اور جزا جو ہے وہ دی جائے، بلکہ ہر ایک انسان کا حساب بھی ہوگا اور اس کی سزا اور جزا بھی ہوگی۔ فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ انسان ایک قطرہ آب تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، اور پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا گیا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا گیا، اور پھر اس کو شکل و صورت دی گئی اور اس کے جوڑ بند درست کیے گئے، اور پھر اس کو نر یا مادہ بنا کر کے پیدا کیا گیا۔ تو جو ہستی تخلیق کا یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے
کیا وہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے۔ فرمایا کہ اس طرح آخر میں حشر اور معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا تو وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔